عزاداران سید الشہداء، مائے سفر کے ایام اور وہ دن کہ جب یہ کارواں شام پہنچ گیا ہے، وہ مصیبتیں جو اس کارواں نے دیکھی وہ کسی نے نہیں دیکھی۔ جس شان و شوکت سے یہ 28 رجب کو نکلا تھا، اتنا ہی اجڑا ہوا یہ شام پہنچا ہے۔ مصیبت شام کی آپ مصائب میں سنتے رہتے ہیں کہ سخت تھا اہل بیت کے لیے شام۔ یہی کارواں کہ جو خستہ حالت میں ہے اور ہاتھوں میں رسیاں ہیں، لیکن قیامت تک کی انسانیت کو نجات دے گیا۔ خود اسیر ہو گئے مگر ہم لوگوں کو آزاد کرا گیا۔ اور یہ کارواں چل رہا ہے، یہ ہجرت اللہ ہے، یہ اللہ کی طرف ہجرت ہے۔ اس کے لیے انسان کو اپنا بہت کچھ کھونا پڑتا ہے۔ خدا کی طرف بڑھنا آسان نہیں ہے۔ دو طرح کی حجاب ہیں، ایک حجاب تاریکی کا ہے، ظلمات کا ہے، اندھیروں کا ہے۔ یہ بھی حجاب ہے۔ دنیا کی محبت، دنیا کی چیزیں، مال، دولت، اولاد، یہ دنیاوی حجاب ہے، یہ ظلمات ہیں۔ انسان اس حجاب میں پھنسا ہوا ہے، اسے نظر نہیں آتا، وہ آگے نہیں بڑھ پاتا۔ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو یہ حجاب روک دیتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو لوگ اپنے آپ کو اس سے نکال دیتے ہیں، بلند کر دیتے ہیں، ان کے لیے دوسرا حجاب ہے، اور وہ حجاب نور کا حجاب ہے۔ خود مقام پر پہنچ کر بھی انسان حجاب کا شکار رہتا ہے۔ ایسے ایسے مقام کہ جہاں پر انسان یہ سوچے کہ ملائکہ تک پہنچوں، لیکن ملائکہ کے ساتھ بیٹھنا بھی وہ آسان نہیں ہے۔ ملائکہ کی صحبت ملائکہ کو بھی آسان نہیں ہے۔ جسے نصیب ہو وہ اس لذت کو کہاں ترک کرے گا، مگر یہ خود بھی حجاب بن جاتا ہے۔ لقاء اللہ، خدا سے ملاقات آسان نہیں ہے۔ جتنا بہرحال ٹوٹا پھوٹا مطالعہ کیا، وہاں یہی نظر آیا کہ انسان ہر لمحے میں گھرا ہوا ہے۔ ایک جگہ سے نکلتا ہے تو دوسری جگہ پھنستا ہے، وہاں سے نکلتا ہے تو تیسری جگہ پھنستا ہے۔ آزادی وجود سے نکل کر اس کی طرف، کمال یہی ہے۔ یہ آزادی نہیں ہے جسے دنیا تعریف کر رہی ہے۔ دنیا کی لینگویج میں، ڈکشنری میں آزادی کچھ اور ہے۔ اسلام کی ڈکشنری آزادی اسے کہتی ہے کہ انسان دنیا کے زنجیروں کو توڑ کر خدا کی طرف بڑھ جائے۔ یہ ہے آزادی۔ میں آزاد ہوں، میں اس آزادی کی طرف بڑھ رہا ہوں کہ نہیں بڑھ رہا۔ خوب یہ حجابات انسان کی زندگی میں رہتے ہیں، انسان کو روکتے ہیں، رکاوٹ بنتے ہیں، اور یہ اسے اس مقصد تک پہنچنے نہیں دیتے جس کے لیے وہ خلق کیا ہے۔ انسان کہنے کو بعض اوقات ظاہری طور پر اچھے کام کر رہا ہے، دینی کام کر رہا ہے، کاموں کو انجام دے رہا ہے، لیکن یہی کام اس کے لیے حجاب بن جاتا ہے۔ بعض اوقات آپ کہتے ہیں کہ جی میں، اللہ نے مجھے توفیق دی ایک کمیونٹی کے لیے، ایک سوسائٹی کے لیے، ایک آرگنائزیشن، لیکن بعض اوقات وہی چیز حجاب بن جاتی ہے۔ وہ پھر آپ کہہ تو رہے ہوتے ہیں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، میں ایسا کر رہا ہوں، میں ویسا کر رہا ہوں، میں کر رہا ہوں، میں کر رہا ہوں، وہ میں پھر آ کر انسان کو روک دیتی ہے۔ اور پھر انسان جب دیکھتا ہے کہ کوئی اس کے مخالف کر رہا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ وہ میرے خلاف کر رہا ہے۔ خوب یہ پریکٹیکل چیزیں ہیں ہماری زندگی کے اندر، ہم اس کو دیکھیں۔ یہی چیز انسان کو آہستہ آہستہ اتنا اندر سے گھیر لیتی ہے کہ انسان پھر آہستہ آہستہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ ایک ایسے مقام پہ پہنچتا ہے
کہ جہاں ولی کے مقابلے میں آ جاتا ہے. قلب سخت ہو جائے تو خدا قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے ان پر مہریں لگا دی ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ یہ باطن نرم رہے، ٹوٹتا رہے، شکستہ رہے، کیونکہ شکستگی باطن میں ضروری ہے. انسان ساری زندگی گھمنڈ میں رہے، میں بڑا ہوں، میں ایسا ہوں، میری بات سننی ہے، میری بات کے سامنے کوئی اونچی آواز بلند نہ کرے، گھر میں کوئی میرے آگے اونچا نہ بولے، اولاد کچھ نہ کہے، کوئی مجھے مشورہ نہ دے. یہ انسان تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے. جو کسی کی بات کو نہ سنے، اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ خود اس کی خود پسندی ہے. یہی انسان کو گرا دیتی ہے. انسان کہاں خدا تک پہنچے گا؟ نماز حجاب بن گئی. پہلی صف میں نماز پڑھتا ہوں، پہلی صف میں ایک دن دیر ہو گئی، صف میں نہیں پہنچ پایا، پیچھے صف میں نماز پڑھ رہا ہوں، نماز پڑھتے ہوئے خیال آیا آج لوگ کیا کہیں گے، میں پہلی صف میں نہیں پڑھ رہا تھا، تو یہ نماز اللہ کے لیے تو نہیں تھی، یہ تو لوگوں کے لیے تھی. پھر وہ یعنی اتنا آدمی، لوگ یہ کیسے خوبی، پھنسا ہو، گرفتار، چھوڑ نہیں رہا اندر سے نفس، موقع نہیں دے رہا کہ یہ ذرا سا سفر کر پائے.